کتنی بڑی بات کہہ دی گئی کہ غیبت زنا سے بری چیز ہے. زنا سے بچتے ہو تو غیبت سے کیوں نہیں بچتے؟ اور ایک بات یہ بھی، لوگ اتنے متقی ہو گئے، سو کالڈ متقی، کہ ساری غیبت کرنے کے بعد آخری میں کہتے اللہ توبہ، ہم غیبت کرنے کے لیے تھوڑی کہہ رہے تھے، ہم تو ایسی بات بتانے کے لیے کہہ رہے تھے. تو اگر پیشاب کو شربت کہہ کے پیو گے تو کیا وہ پیشاب شربت ہو جائے گا؟ ساری غیبت کہہ کے بھی آخری میں کہتے ہو کہ ہم تو غیبت نہیں کر رہے تھے. عورتوں کی عادت خاص طور پہ پوری رات بیٹھ کے غیبتیں کرے گی اور کہے گی اللہ توبہ استغفار، ہم تھوڑی غیبت کرنے والے لوگ ہیں، اللہ ہم کو بھی معاف کرے، اس کو بھی معاف کرے. ہم نے تو ایک دوسرے کو بتانے کے لیے کہا. اپنے زمانے کی رابعہ بننے والیوں، اس طریقے کے جھوٹ اور مکر سے کام نہیں چلتا. تم شوہر کے ساتھ مکاری کر سکتے ہو، اللہ کے ساتھ مکاری نہیں کر سکتے. تم دنیا کے ساتھ مکاری کر سکتے ہو، رب کی بارگاہ میں کسی کا مکر نہیں چلتا. اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں، تو عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جہنم کے اندر مختلف لوگوں کو دیکھا. میں نے آپ کو بھی بتایا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ کچھ ایسے مرد اور عورتیں ہیں کہ جن کو جہنم کے اندر ابالا جا رہا ہے. جن جہنم کی آگ جوش دی جاتی ہے تو اوپر اٹھ کر کے آتے ہیں، پھر نیچے گر جاتے ہیں. ان کی چمڑیوں کو آگ کی قینچی سے کاٹا جا رہا ہے. میں نے ان کو چلانے کی آواز سنی، اتنا چلا رہے تھے کیونکہ ان کی چمڑی کو آگ کی قینچی سے کاٹا جا رہا تھا. میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ مرد اور عورتیں ہیں کہ جو سج دھج کے اس لیے نکلتے تھے، مرد اس لیے سج کے نکلتے تھے کہ عورتیں ان کو دیکھ کر ان کے مکر میں مبتلا ہو جائیں، اور عورتیں اس لیے سج دھج کے نکلتی تھی کہ مرد دیکھ کر کے ان کے چکر میں پڑ جائیں. یہ ایک دوسرے کو اپنے چکر میں پھنسانے کے لیے سجتے تھے. یعنی سجنا گناہ نہیں ہے، سنورنا گناہ نہیں ہے، اچھے بن ٹھن کے رہنا گناہ نہیں ہے. اس نیت سے سجنا سنورنا کہ عورتوں کو اپنے جال میں پھانسے، اور عورتیں اس نیت سے سجے سونے کہ مرد ہمیں دیکھیں اور ہمارے مکر میں مبتلا ہو جائیں. ایسے مرد اور عورتوں کی چمڑیوں کو آگ کی قینچی سے کاٹا جائے گا. ان کی چمڑیاں آگ کی قینچی سے کاٹی جائے گی. ذرا تصور میں تو لائیں، ایک ڈاکٹر آپریشن کرتے وقت بے ہوش کرتا ہے، سن کرتا ہے، اس کے بعد کتنی نزاکت سے کاٹتا ہے، پھر درد کی دوائیں دیتا ہے، جلن کی دوائیں دیتا ہے. اس کے باوجود بھی ہوش میں آنے کے بعد انسان بغیر پانی کی مچھلی کی طرح تڑپتا ہے. جب جہنم کی آگ کی قینچی سے کسی کا جسم کاٹا جائے گا، نہ بے ہوش کیا جائے گا، نہ درد کی دوا ہوگی، نہ کوئی سن کیا جائے گا. اس وقت تڑپنے کا عالم کیا ہوگا؟ سجنے سے کس نے منع کیا؟ لیکن شادیوں میں اس لیے بن سنور کے جاتے ہو تاکہ لڑکیوں کو اپنے چکر میں پھانس لو. لڑکیاں اس لیے بن سنور کے جائیں تاکہ مردوں کو اپنی طرف مائل کریں. یہ اپنے مذہب کی تعلیم نہیں. اس کے بعد اللہ